اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت، اللہ تعالی حکمت عطا کرتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس تحقیق وہ بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اس کو عطا کر دی گئی۔ وما یذکر، اور نئی نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، ہاں مگر عقل والے جو لوگ ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وما انفقتم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، صدقے خیرات سے، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانتے ہو نظر میں سے، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تعالی تمہاری اس نظر کو اور صدقے کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیات آج تلاوت ہوئی ہیں، 259 اور 269 اور 270۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کی قبولیت کے متعلق 4 شرائط کا ذکر فرمایا کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو 4 شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ کل 7 شرطوں کا بیان ہے، 4 شرطیں تو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، 3 شرائط آگے مزید آ رہی ہیں۔ ان 4 میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ صدقہ دے کر اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ دیا تو پھر اس کو تکلیف نہ دو، اس سے مزدوری نہ لو، اس سے کام نہ کرواؤ، یا اور کوئی ایسی چیز کہ اس کو ایذا پہنچے۔ تیسرے نمبر پر کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد ریاکاری سے بچا جائے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات نہ کیا جائے۔ چوتھی چیز بیان ہوئی تھی پاکیزگی مال، کہ صدقہ دینے کے لیے مال کا پاک ہونا، من طیبات اللہ نے فرمایا، پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی جو حلال بھی ہوں اور ردی اور نکمی بھی نہ ہوں، صاف ستھری چیزیں، حلال طیب مال جو ہے وہ اللہ کے پاس عمدہ مال، گٹیا اور نکما مال اللہ کے راستے میں نہ دو، اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ 4 شرائط جو ہیں یہ پیچھے تفصیل کے ساتھ صدقہ خیرات کی بیان ہو چکی ہیں۔ اگر یہ نہیں پائی جائیں گی تو صدقہ خیرات ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ صدقہ خیرات اس آدمی کے لیے وبال کا سبب ہو جائے گا، اس کی پکڑ کا سبب ہو جائے۔ اب باقی جو 3 شرائط ہیں اس درس کے بعد اگلے دروس میں آ رہی ہیں، لیکن یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک حکمت کیا ہے، دوسرا نظر کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، یہ 2 چیزیں جو ہیں اللہ نے درمیان میں ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ حکمت اس کے خزانوں میں ہے، وہ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ جسے وہ چاہتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے حکمت سے نوازتا ہے۔ حکمت کا جو مادہ ہے یہ احکام سے نکلا ہے، حکم یحکم، احکام، اس کا معنی پختگی کے آتے ہیں، کوئی چیز پختہ ہو، مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں احکام۔ تو لہذا حکمت سے مراد وہ چیز ہوئی کہ جو پختہ ہو، اور پھر صدقے کے ساتھ اس کے اثرات بھی مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت کا ایک عام معنی فہم اور سمجھ بھی کیا جاتا ہے، کسی کو اللہ نے حکمت دی ہے، گویا کہ اللہ نے اس کو سمجھ عطا فرمائی۔ اب بعض مفسرین حکمت کی تعریف فرماتے ہیں، حکمت کی کئی تعریفیں فرمائی گئی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں حکمت کیا ہے، العلم النافع المؤدی الی العمل، کہ حکمت ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو علم مفید ہو، نفع دینے والا ہو، اور وہ علم نفع دینے کے بعد اس آدمی کو، اس انسان کو جو ہے وہ عمل تک پہنچا دے، اس سے عمل بھی کروائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حکمت کا معنی سنت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، حضور کی سنت، یہ حکمت۔ حکیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے واللہ علیم حکیم،
جو ہے اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، تو یہ حکیم ہونا سب سے زیادہ دہنائی، سب سے زیادہ حکمت، اور حکمت کا جو منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کو حکیم کہتے ہیں، یہ اللہ کی صفات میں سے۔ اور قرآن مجید کو بھی حکمت کہا گیا ہے، قرآن حکیم ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کے نام میں سے قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم، تو یعنی حکمت والی کتاب۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ جو دانائی کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، وہ بھی حکمت میں شمار ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا لقمان حکیم، لقمان علیہ السلام کو حکیم کہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، سورہ لقمان۔ آپ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے۔ عربی میں حکیم اس شخص کو کہتے ہیں جو من اتقن العلم والعمل، جو علم اور عمل دونوں میں پختہ ہو، دونوں چیزیں اس کی مضبوط ہو، علم بھی اس کا مضبوط ہو اور عمل بھی مضبوط ہو۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں، ہم علاج معالجہ کرنے والے کو حکیم کہہ دیتے ہیں، حکیم۔ عربی زبان میں علاج معالجہ کرنے والے کو حکیم نہیں بلکہ طبیب کہتے ہیں، تو طب سے متعلق، لیکن حکیم جو ہے اس کو نہیں کہتے۔ بہرحال حکمت کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو درجہ ہے۔ سائنس نے یہ تجربات کیے ہیں، سائنسدانوں نے، کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے، جو انسانی دماغ جو ہوتا ہے، جو دنیا میں ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دماغ ان کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو کمزور ذہن ہوتے ہیں وہ کمزور عمل میں بھی ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو ذہن ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے حکمت کا اعلیٰ درجہ بھی جو ہے وہ انبیاء کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو عام مخلوق ہے، عام مخلوق میں سے اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں یؤت الحکمت من یشاء، اللہ حکمت اور دانائی میں سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سمجھ یہ بہت بڑی حکمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے وہ حکیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عام مسلمانوں سے الگ کوئی خاص چیز نہیں دی، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں او فہمن اوتیہ رجلا، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اور خاص طور پر پورے دین کا فہم، پورے دین کی سمجھ یہ حکمت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو دو چیزوں سے محروم رکھتے ہیں، منافق آدمی کو اللہ دو چیزیں نہیں دیتے۔ ایک، منافق کو اچھا اخلاق نہیں دیتے، اخلاق کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، مسلمان کے ساتھ ہنستے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا، اس کے مسئلے کو حل کرنا، اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا، اچھے اور عمدہ اخلاق رکھنا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، برادری والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، پوری دنیا کی انسانیت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ منافق کو اس نعمت سے محروم، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں۔ دوسری چیز اللہ جو منافق سے چھین لیتے ہیں، منافق کو محروم رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ دین کی سمجھ ہے۔ ہوتا وہ دین کے نام پہ مسلمان ہوتا ہے لیکن منافق ہوتا ہے، کیونکہ اسلام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس سے دین کی سمجھ بھی چھین لیتے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہتری کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب اس سمجھ کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، پھر عمل کے بعد وہ حکیم کہلاتا ہے۔ تو ایک اور بات سمجھ لیں، اس زمانے میں حکیم کا جو ہم معنی الفاظ ہیں بہت سے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا دانشور، علامہ، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی والا وغیرہ وغیرہ، یہ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ الفاظ درست نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ حکیم کے لیے ضروری ہے کہ علم کی پختگی ہو، اور پھر علم کی پختگی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی موجود ہو۔ ہمارے موجودہ دور میں بے شک بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں، مگر عمل جو ہے اس کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، جو حکمت کی اصل روح ہے۔ حضور اسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ حکیم وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔
اگر خوف خدا نہیں ہے، محض علم حاصل کیا ہے، اس سے کوئی شخص حکیم نہیں ہو سکتا۔ اب گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو تم مفلس ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، اور آگے تمہارا بڑھاپا آ رہا ہے، بڑھاپے میں تمہارا سہارا ختم ہو جائے گا۔ اب اس شیطانی وسوسے سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا فہم عطا فرمایا، قرآن میں یہ ساری چیزیں اس نے سنی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ترغیبات اس کو پتہ ہوں، آخرت کی فکر ہو اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو قرآن کو فہم قرآن جو آدمی جس کو حاصل ہو جائے وہی سوچے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ جو مال ہم دیتے ہیں اللہ کئی گنا دنیا میں ہمیں واپس کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کئی مزید برکتیں اللہ ہمیں اس کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اسی چیز کا نام حکمت ہے، یہ حکمتیں اللہ جس کو عطا فرما دیں۔ تو بہرحال ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کئی لوگ مال خرچ نہیں کرتے، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ اولاد اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور وہ خود بھی بڑھاپے میں اس مال سے محروم ہو جاتا ہے، تو ایک دوائی کی شیشی کے لیے بھی وہ ترس جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جس کو اللہ نے جوانی دی ہو یا جس کو اللہ نے وسعت دی ہو یا جتنا مال دیا ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے ایصال ثواب کے لیے، آخرت کے لیے خرچ کرو۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں مال اولاد کے لیے جمع کرتا رہوں اور جب مر جاؤں گا تو پیچھے سے وہ میرے لیے ایصال ثواب کریں۔ بھائی جب آپ نے اپنے ہاتھ سے ایصال ثواب نہیں کیا تو آپ کی اولاد آپ کے لیے کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ تو اس لیے وہ آپ کو کے لیے کہاں سے خرچ کرے گی؟ تو اس لیے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ مساجد کی تعمیر ہے، مدارس ہیں، بچوں کے جو قرآن پڑھنے کے مراکز ہیں، اور اسی طرح جو جتنے بھی دین کے شعبے ہیں وہاں خرچ کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ حکمت عطا کرتا ہے، ہر آدمی حکمت حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جس شخص میں جس قدر حکمت کے حصول کی استعداد ہوگی اس کے مطابق وہ اپنا حصہ وصول کرتا ہے، اور جب وہ وصول کر لیتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا، بہت بڑی بھلائی اسے دے دی گئی۔ گویا حکمت یعنی فہم قرآن یا فہم دین تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ ہم دنیا کے علوم تو اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں لیکن قرآن کی علوم سے اس کو محروم کرتے ہیں۔ ایک سرسری سی چیز چل رہی ہے معاشرے میں، رسم چل رہی ہے کہ بچوں کو قاعدہ اور قرآن مجید ناظرہ پڑھا لیا جائے تو بس یہ کافی ہے ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد دنیا 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 اسی میں لگا دیا جاتا ہے، اور وہ خیر سے اس حکمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، قرآن و سنت ہمیں کیا بتا رہا ہے، والدین کا درجہ کیا ہے۔ جب انہیں قرآن و سنت ہی نہیں پتا، انہیں حکمت کا علم ہی نہیں حاصل کروایا گیا، تو اب وہ والدین کی کیسے خدمت کریں گے؟ وہ خیریں کیسے حاصل کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی؟ تو اس لیے علم فہم یہ علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو فہم ہوگا، اور علم کی جو روشنی ہے یہ دینی مدارس پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے اس بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند تقریباً 150 سال سے وہ مصروف کار ہے، اور مدارس کام کر رہے ہیں، اور ہزاروں علماء وہ تیار ہوئے ہیں اور صحیح معنوں میں دین کا فہم رکھنے والے۔ اچھا، یہ کام تو حکومت کا تھا کہ حکومت قرآن کی حفاظت کرتی، اس کو پھیلاتی، اس کی اشاعت کرتی، بلکہ حکومت تو مخالف ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کام کو پسند نہیں کرتے بلکہ اس کے رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود ان حالات میں جو مدارس کام کر رہے ہیں یہ امت پر سب سے بڑا ان کا احسان ہے کہ حکومت نے کھالوں کے ریٹ مہنگے کر دیے کہ ان کو کچھ نہ ملے، ٹھیک ہے، اور کہا جی آڈٹ تیار کرو، مدارس کو وفاق کے نام کرو، حکومت کے اداروں کے اندر ان کو تحویل کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا چالیں چلی جا رہی ہیں کہ کسی طرح یہ مدارس ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ تو آپ حضرات کے تعاون سے اور اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ مدارس آج بھی قائم ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن کراچی میں
تو جو ہمارے بڑے تھے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، تو محتمم تھے حضرت نے ایک دفعہ یہی باب آئے احادیث مبارکہ میں، تو ہمیں پڑھا رہے تھے انفاق فی سبیل اللہ، تو اس میں عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کئی ملیں ہیں، 10 ملیں ہیں، 8 ملیں ہیں، 12 ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور انہوں نے 2 یا 3 یا 4 فیکٹریاں ملیں صرف اس لیے خاص کر دی ہیں کہ ان کی ساری رقم ہم مدارس میں خرچ کریں. 1 روپیہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. تو یعنی جب اللہ قبول کرتا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کو اللہ قبول اور پھر ان سے مدارس کو آباد کر دیتا ہے. تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو عقل معاش کہتے ہیں، ایک کو عقل معاد کہتے ہیں. معاد آخرت کو کہتے ہیں، معاش معیشت کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک عقل وہ ہے جو ماہر معاشیات کے پاس ہے، معاش میں ذرہ بھر بھی کمی آ جائے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری معاش کم ہو رہی ہے، تنخواہ کم ہو رہی ہے، یا مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن دین کے معاملے میں بڑی عقل معاد آخرت کی جو عقل ہوتی ہے اس کے معاملے میں بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو جائے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بالکل انہیں توجہ نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر گھر کے اندر اولاد میں سے بچہ بچی کوئی بھی ایک گلاس بھی توڑ دے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے، اتنا بڑا نقصان کر دیا، یہ کر دیا. لیکن اگر وہی اولاد 5 وقت کی نماز چھوڑ رہی ہے تو کانوں کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے. تو یہ عقل 2 قسم کی. عقل معاش جو ہے یہ تو ہماری بڑی تیز ہے، لیکن عقل معاد آخرت کے بارے میں جو عقل ہے وہ عقل بالکل ہم اس میں کورے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. تو یہاں جو حکمت دی گئی ہے یہ حکمت عقل معاد کے ساتھ ہے، جس کو آخرت کا سب سے زیادہ علم دیا گیا، آخرت اس نے بنا لی، اس کے لیے متوجہ ہوا، وہی حکمت والا ہے، وہی حکیم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے ضمن میں یہ آیات نازل فرمائیں. اللہ نے حکمت کو یہاں ایک خیر کثیر فرمایا، یعنی جس جگہ سے بھی یہ حکمت ملے اس کو اختیار کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے. جس طرح مومن کی کوئی چیز گم جاتی ہے اس کی تلاش میں لگا رہتا ہے، تو اس طرح حکمت کی باتیں مومن جہاں بھی وہ مومن اس کو پائے گا حکمت کی کوئی بات فوراً اس کو حاصل کرے گا اور اس پر عمل شروع کر دے گا. حکمت ایک ایسی چیز ہے جو مومن کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، لہذا مومن ہمیشہ اس کا متلاشی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اعلیٰ عہدے والے کو، اعلیٰ منصب والے کو یا کسی دوسری قیمتی سی قیمتی چیز کو بھی خیر کثیر نہیں فرمایا قرآن میں. یاد رکھیں اللہ جس کو خیر کثیر کہہ رہے ہیں، ایک ہے ہمارا ایم پی اے ایم این اے، جب کوئی بڑا آدمی کسی کو کہ یار اس میں بڑی بڑائی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں دیکھو فلاں نے، فلاں عقل مند نے یا فلاں بڑے نے اس کو بڑی چیز. اللہ کہتے ہیں کہ حکمت سے بڑی بھلائی والی کوئی چیز نہیں ہے. تو جس کو حکمت دے دی گئی اس کو گویا خیر کثیر دے دیا گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت کی انتہا یہ ہے کہ انسان افضل الاشیاء کو افضل العلوم سے حاصل کرے، یعنی جو سب سے بہتر اور بڑی چیز ہے اس کو سب سے بڑے علم سے جو ہے حاصل کرے. مثلا افضل الاشیاء چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لہذا جو شخص علم کے ذریعے اس راز کو پا لے گا وہی صاحب حکمت ہوگا. پھر علم بھی محض زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اس میں دل کی حضوری ہو اور عقل کا کمال شامل ہو. لہذا جسے حکمت عطا کی گئی ہو اسے گویا کہ بہت بہتر چیز دے دی گئی ہے، اور یہی چیز منبع صفات ہے اور ہر چیز کی جڑ اور بنیاد ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب. ہاں یاد رکھو میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ باتیں میں تمہیں قرآن میں بتا رہا ہوں، لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. جو عقل والا ہوگا، سمجھ والا ہوگا، وہی ان آیات سے نصیحت کو قبول کرے گا، عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے گا تو تب اس کو نصیحت. دوسرے کو جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون. تم کیا سمجھتے ہو کہ گنگے اور بہرے لوگ یہ ہیں کہ جو کانوں سے بہرے ہو جائیں، جو زبان سے گنگے ہو جائیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں الصم البکم، سم یعنی گنگے ہیں، بہرے ہیں. کون لوگ؟ الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اللہ نے یہ کافروں کی مثال بھی دی ہے قرآن مجید میں کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام،
کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ کافر جو ہیں وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ تو یہاں جانوروں سے آگے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جانور بھی کچھ باتیں سمجھتے ہیں، آپ ان کو جو ہے کچھ چیزیں سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ تو بالکل نصیحت نہیں قبول فرماتے، وہ تو بالکل نصیحت کی طرف کان نہیں لگاتے، تو اس لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو نصیحت وہی قبول کرے گا جسے اللہ حکمت عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں آج حکمت کی تعریف ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں نظر کا مسئلہ ہے، کل کے دن انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غضب غصے انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ قرآن مجید جو قرآن حکیم ہے، یا اللہ حکمت کی کتاب ہے، یا اللہ یہ حکمتیں ہمیں عطا فرمائیے، اپنی ذات کے ساتھ محبت نصیب فرمائیے، آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، قبر حشر کی تیاری نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے، ہمارے مقدر فرمائیے۔ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کے لیے ہماری اولادوں کو، نسلوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، جو مشکلات کے اندر ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائیے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی خیریں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔